السلام علیکم۔ انجینئر محمد علی مرزا جو اپنے کسی نہ کسی شوشے کی وجہ سے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل رہتے ہیں اور شہ سرخیوں میں رہتے ہیں، ابھی حالیہ دنوں میں انہوں نے ایک ایسا ہی شوشہ نکاح کے بارے میں چھوڑا اور جس پر بہت زیادہ بحث کی جا رہی ہے، اور انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اپنی بھانجی یا بھتیجی کی بیٹی سے نکاح جائز ہے۔ اب یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جو قرآن سنت اور اجماع کے بالکل خلاف ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے آپ کو سنواتے ہیں۔ بھانجی یا بھتیجی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری مائیں تمہارے لیے حرام ہیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ ہاں، بھانجی یا بھتیجی کی جو آگے سے اولاد ہے وہ تو آپ کے لیے غیر محرم ہے نا، اس سے شادی ہو سکتی ہے۔ اب یہ مسئلہ قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے اور اجماع امت کے بھی خلاف ہے۔ پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ بھانجی اور بھتیجی کی بیٹی سے نکاح جائز نہیں ہے، اور قرآن مجید میں جہاں محرمات ابدیہ کا ذکر ہے وہاں پر وبنات الاخ وبنات الاخت کا ذکر ہے، لیکن تمام مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ یہاں بھانجی اور بھتیجی کے بعد جو ان کی اولاد ہے ان کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ یعنی بندہ اپنے نہ تو اصول کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے اور نہ اپنے فروع کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ اب چاہے وہ فروع کسی حد تک چلی جائیں، کسی کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہوگا۔ اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو اپنی ذہنی اختراع کو دین بنا کر پیش کرتے ہیں اور اس کو ایک مسئلہ بنا کر پیش کر دیتے ہیں، جبکہ ان کے پاس نہ تو اس کی کوئی اصل ہے اور نہ اس کی کوئی دلیل ہے۔ تفسیر بیضاوی، تفسیر بغوی اور تفسیر جلالین میں صراحتاً یہ تشریح موجود ہے کہ جس طرح بھتیجی اور بھانجی یہ محرمات ابدیہ میں سے ہے، بالکل اسی طرح جو ان کی اولاد ہے وہ بھی محرمات ابدیہ میں سے ہے اور ان کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ بلکہ بدائع السرائع میں تو واضح طور پر لکھا ہے وَبَنَاتُ بَنَاتِ الْأَخِّ وَالْأُخْتِ وَإِنْ سَفَلْنَ بِالْإِجْمَاعِ، کہ بھتیجی اور بھانجی کی جو بیٹیاں ہیں، جو ان کی اولاد ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی نیچے چلے جائیں، ان رشتوں کو کتنا ہی نیچے لے جائیں، سب کی سب وہ کیا ہے، حرام ہے، اور یہ اجماعی مسئلہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے گزارش ہے کہ اگر آپ معاشرے میں اصلاح کے پہلو کو نہیں رکھ سکتے تو براہ مہربانی بگاڑ پیدا نہ کریں۔ آپ کا جو کام ہے آپ وہ کریں۔ اب ایک انجینئر اگر بیٹھ کر کے ڈاکٹری شروع کر دے گا تو ظاہر بات ہے سب اس کو احمق کہیں گے۔ جب آپ کا دین سے واسطہ ہی نہیں ہے، آپ نے 4 کتابیں اپنے سے پڑھی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس الہامی علم ہے، اور آپ اس کی نسبت بھی کسی کی طرف نہیں کرتے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں دین کا نمائندہ بن کے بیٹھ جاؤں گا اور مسائل بیان کروں گا، تو اس سے بگاڑ ہی پیدا ہوگا۔ اور میری عوام سے گزارش ہے، لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی مسائل ان سے پوچھیں جو مسائل آپ کو بتا سکتے ہیں۔ علماء سے رجوع کریں، مفتیان کرام سے رجوع کریں۔ بے شک آپ اپنے مسلک کے لوگوں سے پوچھ لیں، لیکن مسائل کا جو پوچھنا ہے وہ علماء سے کریں یا آپ مفتیان کرام سے رابطہ کریں۔ اب انجینئر صاحب سے آپ مسئلہ پوچھیں گے تو آپ ان سے انجینئرنگ کے متعلق تو سوال کریں، یہ تو تک بھی بنتا ہے، اور وہ اس کا جواب دیں تو سمجھ میں آتا ہے۔ آپ ڈاکٹر سے جا کے انجینئرنگ کے بارے میں سوال کریں، یا کسی انجینئر سے آپ جا کر کے کوئی دوائی تجویز کروانا چاہیں تو آپ کو بھی کوئی عقل مند نہیں کہے گا، اور وہ ڈاکٹر صاحب بیٹھ کر انجینئرنگ کے مسائل پر لیکچر دے رہے ہوں، یا انجینئر بیٹھ کے وہ کسی کے لیے دوائیں تجویز کر رہا ہو تو اس کو بھی کوئی عقل مند نہیں کہے گا۔